آیت نمبر 144 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملنے اور کلیم اللہ کا منصب عطا ہونے اور تورات ملنے کا ذکر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر قیام کے عرصے میں بنی اسرائیل کا اپنے زیورات سے بچڑا بنا کر اس کی پوجا کرنے کا ذکر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو اپنی قوم پر غصہ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ برا کام کیا اور تورات کی تختیوں کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر ان سے جواب طلبی کی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے بھائی، میں قوم کے سامنے بے بس ہو چکا تھا، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، اور اب آپ بھی مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو ہنسی کا موقع نہ دیں۔ پھر غصہ ختم ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو زمین سے اٹھایا، جن کی تحریر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کی نوید تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 155 to 158 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کامل نعمت میں انہیں دوں گا کہ جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور اس نبی امی صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لائیں گے کہ جن کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں پاتے ہیں، اور وہ نبی ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، اور ان کے بدعمالیوں کا بوجھ اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے توق اتار دے گا۔ جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کی تعظیم اور نصرت کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آیت نمبر 160 سے موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر اپنے عصا سے ضرب مار کر اپنے قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کے جاری ہونے کا معجزے کا ذکر ہے، اور پھر بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ وہ معافی مانگتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، لیکن اس معاملے میں بھی انہوں نے تحریف سے کام لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے کنارے مقام اعلیٰ پر انہیں ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا، لیکن اس پر بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ انہی نافرمانیوں کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی صورتوں کو مسخ کر کے ان کو بندر بنا دیا۔ پھر آیت نمبر 172 کے اندر اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی آدم کے ارواح کو جمع فرما کر ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ اس اقرار کو عہد الست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمت عقل کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جو اللہ کی عطا کردہ نعمت عقل کو قبول ہدایت کے لیے استعمال نہیں کرتے، ان کو چپایوں سے بھی بدتر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دل تو ہیں لیکن یہ حق کے دلائل کو نہیں سمجھتے، اور فرمایا ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن یہ آیات الہیہ کو نہیں دیکھتے، اور ان کے کان تو ہیں لیکن یہ دعوت حق کو نہیں سنتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بارگاہ الوہیت میں عجز و نیاز کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے خود سے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں اپنی ذات سے علم غیب جانتا ہوتا تو میں خود سے خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی تمام کے تمام غیب کے علوم اور ساری نعمتیں اللہ کی عطا سے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی اس کی قضاء اور قدر سے ہی پہنچتی ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کے آخر پر قرآن پاک کے آداب کو بیان کرتے ہوئے خلاق عالم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے
تو کان لگا کر خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو صبح اور شام عاجزی کے ساتھ پست آواز میں یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی سورہ اعراف کا اختتام ہوتا ہے۔